وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، اور پیروی کر اس کے راستے کی جو میری طرف مائل ہوا ہو. یعنی یہ اللہ تعالیٰ نے وہ جو ایک مسنگ لنک تھا نا اس میں کسی پیغمبر کی اتباع کا جو کہا گیا، وہ حضرت لقمان نے چونکہ پیغمبر کی صحبت نہیں کی تھی اس لیے ان کی نصیحتوں میں کہیں نہیں تھا، تو اس میں انڈائریکٹلی وہ بات آ گئی کہ جو میری طرف رجوع لایا ہو اس کی پیروی کر، یعنی وقت کے پیغمبر کی پیروی کر، یا پیغمبر کے جو متبعین ہیں ان کی پیروی کر. یعنی اس سے مراد یہ نہیں کہ ان کا اندھا بن کے ان کے پیچھے چل، یعنی ان کی طرح اللہ تعالیٰ کے ساتھ کمٹمنٹ اپنی شو کر، جیسے کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور سچوں کی صحبت کرو، کیونکہ اکیلا کوئی شخص نیک نہیں رہ سکتا جب تک کہ وہ اچھی صحبت میں نہ رہے. ثم الی مرجعکم، اس کے بعد تمہیں لوٹ کے ہے میری ہی طرف آنا ہے. فانبئکم بما کنتم تعملون، پھر میں تمہیں خبر دے دوں گا جو کچھ تم دنیا میں اعمال کیا کرتے تھے. اچھا، اسی کانٹیکسٹ میں نے وہ مسئلہ بھی یعنی کور کیا تھا. یہ بعض لوگ وہ صحیح بخاری کی حضرت ابراہیم علیہ السلام والے ایک واقعے سے یہ پلی لیتے ہیں، اور اسی طریقے سے ترمذی ابو داؤد سے بھی پلی لیتے ہیں حضرت عمر کے اور عبداللہ بن عمر کی جو ساتھ ایک معاملہ ہوا تھا کہ ماں باپ اگر حکم دے کہ بیوی کو طلاق دے دی جائے تو طلاق دے دینی چاہیے. اس طرح کی کوئی حدیث موجود نہیں ہے. جن احادیث سے یہ رزلٹ نکالا گیا وہ بالکل آؤٹ آف کانٹیکسٹ نکالا گیا. دوسری طرف تو جامع ترمذی کے اندر حدیث موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو حلال چیزوں میں سب سے ناپسندیدہ طلاق ہے. حلال اس لیے کی کہ بسا اوقات ضرورت پڑ جاتی ہے، البتہ ناپسندیدہ ہے. تو جو چیز اللہ کو ناپسند ہے وہ کبھی اللہ تعالیٰ اس کی ترغیب نہیں دلایا جائے گا کہ ماں باپ کے کہنے پہ دو. دوسرا یہ کہ اگر بیوی کا قصور نہیں ہے تو اس کو فارغ تو نہیں اس طرح کیا جا سکتا ہے، تو ظلم ہے. تو میں نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ اس مسئلے کو بھی ایڈریس کیا تھا، وہ الگ سے بھی میرا کلپ یوٹیوب کے اوپر چڑھا ہوا ہے کہ ماں باپ کے کہنے پر بیوی کو طلاق دینا کیسا ہے. تو اس حوالے سے یہ جو یعنی وائزین عجیب جذباتی قسم کی تقریریں کر کے لوگوں کو ابھارتے رہتے ہیں، حالانکہ خود ان کے ماں باپ ان کو کہ کبھی بھی نہ اپنی بیوی کو طلاق دیں، اور وہ کہیں گے جناب یہ مسئلہ ہے نہیں ہے، لیکن لوگ وہ ابھارتے رہتے ہیں، لوگوں کے گھر اجاڑنے کے اوپر تلے رہتے ہیں. بالکل غلط رزلٹ انہوں نے احادیث کو کانٹیکسٹ سے ہٹا کر پیش کیا ہے. میں نے الحمدللہ اس پہ گفتگو کی، آج میں اس محل میں نہیں جاؤں گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے اس کو مکمل کرنا ہے سورت کو انشاءاللہ. یا بنی انہا ان تکم مثقال حبۃ من خردل، اے میرے بچے اگر تو نے رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی عمل کیا، گناہ کا یا ثواب کا کوئی بھی، فتکن فی صخرۃ، کسی چٹان کی اوٹ میں، او فی السماوات، یا آسمانوں میں، او فی الارض، یا زمین میں کہیں چھپ کر، یأتی بہ اللہ، اللہ تعالیٰ قیامت والے دن وہ تیرے سامنے لے آئے گا. یعنی کسی چٹان کی اوٹ میں، زمین کی کسی گہرائی میں چھپ کے، یا آسمانوں میں بھی کوئی گناہ کیا. یہ آسمانوں میں گناہ اس زمانے میں تو نہیں ہوتے تھے، آج کل ہو رہے ہیں نا. یہ جو آئی فون چوری کر کے ہمارے پائلٹ حضرات جو ہے پی آئی اے کے لے کے آ رہے ہیں، آسمانوں میں گناہ کر رہے ہیں نا. یہ تو یہ بھی گناہ اگر کسی نے کیا، یا اس قسم کے جس طرح کئی ڈاکٹرز ہیں نرسوں کے ساتھ، یعنی ان کی ایک آپ سمجھ لیں غلط تعلقات ہوتے ہیں ہاسپٹلس کے اندر، اسی طریقے سے ایئر ہوسٹس کے غلط تعلقات پائلٹس کے ساتھ ہوتے ہیں آسمانوں کے اندر. وہاں پہ بھی اگر کسی نے کوئی گناہ کیا نا تو اللہ تعالیٰ قیامت دن لے آئے گا. ان اللہ لطیف خبیر، بے شک اللہ تعالیٰ بڑا باریک بین ہے اور خبردار ہے. آپ اندازہ کریں، یہ کہتے ہیں نا اللہ چھوٹی چھوٹی گناہ نہیں پڑھتا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں ہی باریک بین ہوں، چھوٹی سی چھوٹی چیز بھی پکڑ لوں گا. ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، بس جو کوئی خیر کا ذرہ کے برابر بھی عمل کرے گا وہ قیامت دن اس کا انجام دیکھ لے گا بھلائی کی صورت میں. ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، جس نے شر بھی ذرے کے برابر کیا وہ بھی دیکھ لے گا. یہ تو ہمارے معاشرے کے اندر مشہور ہے، اللہ تعالیٰ چھوٹی چھوٹی گلوں نہیں تکتا. یہ بس ٹھیک ہے، آپ اس خیالی جنت میں پھرتے رہے. چونکہ قرآن پاک نہیں پڑھا ہوا تھا، عقل نہ ہوئے تو موجے ہی موجہ، عقل نہ ہو تو موجے ہی موجے، اور عقل ہوگی تو سوچے ہی سوچے. جس کو عقل ہوگی وہ تو کہے گا یار کہ چھوٹے سے معاملے میں میں نے احتیاط کے ساتھ چلنا ہے. یا بنی اقم الصلاۃ، اے میرے بچے نماز کو قائم رکھ، وامر بالمعروف، اور نیکی کا حکم دے، ونہا عن المنکر، اور برائی سے بھی روک، واصبر علی ما اصابک، ظاہر ہے اس کا لازمی نتیجہ ہے کہ پھر صبر کر جو مصیبت تجھے پہنچے. ظاہر ہے جب آپ لوگوں کو برائی سے روکیں گے تو الٹیمیٹلی لوگوں کی طرف سے آپ کو تکلیف آئے گی، اور بس اوقات اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی آزمائش کے طور پہ. ان ذالک من عزم الامور، بے شک یہ بہت بڑی ہمت کے کام ہے. ولا تصعر خدک للناس، اور تکبر کرتے ہوئے لوگوں سے اپنے رخسار مت پھیر. ولا تمشی فی الارض مرحا، اور زمین میں اکڑ کر مت چل. ان اللہ لا يحب كل مختال